اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ ہمارا معاشرہ اس لت میں بری طرح، ہمارے نوجوان اس لت میں بری طرح ملوث ہو چکی ہیں، تو آج ہم تفصیل سے اس کو چھوڑنے کے طریقے کے بارے میں اور اس کے نقصانات کے بارے میں اور اس کے عذاب کے بارے میں ساری چیزیں تفصیل سے بیان کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یہ جو مشت زنی ہے وہ آج کل کے ایک ناسور کی طرح پھیل چکا ہے۔ ہمارے نوجوان شاید ہی کوئی اکا دکا ہو جو اس سے محفوظ ہو، ورنہ شادی شدہ نوجوان بھی اس لت میں ملوث ہیں۔ کچھ دنوں پہلے مجھ سے ایک محترمہ نے بھی رابطہ کیا کہ صوفی صاحب آپ میرے شوہر کے اوپر بندش لگا دیں۔ تو میں نے پوچھا کہ محترمہ آپ کیوں بندش لگوانا چاہتی ہیں، کیا مسئلہ شوہر کو؟ کہتے کہ وہ ان کی بری عادت ہے۔ میں نے کہا کون سی بری عادت؟ تو کہتی کہ وہ مشت زنی بہت زیادہ کرتی ہیں، حالانکہ میں بھی ان کے پاس موجود ہوں، میرے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے بلکہ وہ مشت زنی کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ کتنی بری لت ہے یہ، کہ بندے کو اپنی عورت کے بھی قابل یہ نہیں چھوڑتی۔ تو اس نے ایک ناسور کی طرح معاشرے میں پھیل چکی ہے، بلکہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی اس میں ملوث ہو چکی ہیں کہ وہ بھی اس طرح کے معاملات میں پھنس چکی ہیں، وہ بھی اس لت میں گر چکی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کا نقصان ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کے چہرے سے جو نور ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ نور ختم ہو جاتا ہے، انسان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ یعنی چہرے پہ جو قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چمک ہوتی ہے نا، وہ چمک آہستہ آہستہ انسان کے چہرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی چھوٹی عمر کے بچے کا چہرہ بھی اس طرح ہو جائے گا، چہرے میں جھڑیاں پڑ جائیں گی، چہرے پہ دانے ہو جائیں گے کہ وہ کتنی عمر کا کوئی بزرگ ہے۔ یعنی چہرے کی جو رونق ہے نا، جو خوشحالی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو مشت زنی کی لت میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی جو اس طرح کے معاملات میں ہیں، ان کا چہرہ دور سے دیکھتے ہی پہچانا جاتا ہے کہ ان کے چہرے پہ جو روحانگی ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے۔ یعنی چہرہ ان کا ایک مایوسی سی چھا گئی ہے ان کے چہرے پہ، یہ اس بری لت کی وجہ سے۔ آنکھوں کے گرد جو حلقے پڑ گئے ہیں، ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے ہیں، یعنی چہرے پہ جھریاں آ گئی ہیں۔ یعنی عمر ابھی ان کی کہہ لیں کہ 21-22 سال عمر ہے، اور ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ وہ تقریباً 40 سال کے ہیں، کیونکہ ان کے چہرے کی جو رونق ہے نا وہ ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس قدر یہ تباہی ڈھاتی ہے انسان کے اوپر۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو ہڈیوں کے جوڑ ہے نا، وہ آہستہ آہستہ درد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان کوئی بھاری کام نہیں کر پاتا۔ یعنی وہ جو انسان کی ہڈیوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا، وہ مشت زنی کر کر کے وہ ختم ہو جاتا ہے پانی۔ اب بزرگ جو بڑے سیانے ہیں وہ کہہ گئے ہیں کہ 100 قطرہ خون کا ہو تب ایک قطرہ ہمارے جو منی کا نا وہ بنتا ہے۔ دیکھ لیں کتنی اہمیت ہے اس کی، اور ہم اسے کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہڈیوں کے جوڑ ہوتے ہیں نا وہ درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 5 منٹ ہم اپنے پیروں کے اوپر بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، ہمارے پاؤں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم پاؤں کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے۔ یعنی آہستہ آہستہ ہمارے جو جوڑ ہے نا وہ جواب دے دیتے ہیں، ہماری کمر درد کرنا شروع کر دیتی ہے، کوئی وزنی کام ہم کر نہیں سکتے۔ اگر کوئی وزنی کام ہم کرتے ہیں تو ہمارا سانس پھول جاتا ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی عمر سے پہلے ہی آپ ایسے کوئی طاقتور کام کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ عمر کے لحاظ سے بالکل فٹ ہیں۔ آپ چاہیں تو پتھر بھی دیوار کو ٹکر مار کے دیوار گرا سکتے ہیں، لیکن آپ نے کی اندر سے جو طاقت ہے نا، جو شکتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے مشت زنی کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پہ انسان کے جو نفس کی رگیں ہوتی ہیں نا، جو رگیں خون پیدا کرتی ہیں، جو رگیں منی پیدا کرتی ہیں، وہ رگیں آہستہ آہستہ رگڑ کی وجہ سے وہ رگیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان اپنی بیوی کے جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا، وہ اپنی بیوی کے معاملات کو وہ اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر پاتا۔ سب سے بڑا جو اس کا مسئلہ یہ تھا۔ پھر اولاد کے مسائل بھی اس سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب وہ اس قابل ہی نہیں منی بنتی کہ وہ اپنی اولاد پیدا کر سکے، تو پھر
اپنی بیوی کو بھی سٹیسفائی نہیں کر پاتا وہ، جس کی وجہ سے بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا روز ہی بنا رہتا ہے۔ پھر وہ بیچاری کیا کرے، وہ یا تو پھر اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے یا پھر وہ باہر کہیں منہ مارتی ہے، تو پھر یہ سارے معاشرے کی تباہی بربادی ہی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب دو میاں بیوی کا جو اتنا پاک رشتہ ہے تو وہ نکھرتا ہے ایک دوسرے سے، جب ظاہری بات ہے کہ عورت کی جو ازواجی معاملات ہیں اس کو ہم پورا نہیں کر پائیں گے تو پھر اس نے تو اپنے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی معاملات کرنے، اگر وہ نہ بھی کرے گی تو پھر بھی وہ اپنے اندر ہی اندر بیچاری اس کی جوانی ختم ہو جائے گی ہماری وجہ سے، ہم اس کے سارے ذمہ دار ہم ہی بنیں گے اس وجہ سے۔ تو یہ اتنی بڑی تباہی ہے ہمارے لیے، یہ مستزنی کا جو اصل میں یہ جو چیزیں ہیں نا وہ ساری ہمارے دماغ کے اوپر سوار ہو گئی ہیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے، تو ہمارے دماغ اس وقت ہمیں اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ جو حضرت ایک میں نصیحت اس میں حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی شامل کر دیتا ہوں جو آپ کو کافی پسند آئے گی۔ آپ آخری وقت میں اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، یہ اگر نصیحت کا آپ فالو کر لیں تو سمجھ لیں کوئی بھی برا کام دنیا کا آپ اس کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو، جو آپ کے 3 بیٹے تھے، ان کو آپ اپنے پاس بٹھا کے نا آپ نے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹو، یعنی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ تم کرو گے نا، دیکھیں کہ سمجھانے کا ان کے علم کا لیول چیک کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے محبوب تھے حضرت حکیم لقمان۔ کہتے ہیں کہ جو جڑی بوٹیاں تھیں وہ ان سے باتیں کرتی تھی کہ میں اس کام کے لیے ہوں، میں اس کام کے لیے ہوں۔ جب وہ جڑی بوٹی کی طرف جاتے تھے تو وہ اس کو باتیں کرتی تھی، درخت ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے کہ میری جو پتے ہیں وہ اس بیماری کے علاج کے میں فائدہ مند ہوں گے، میری یہ جو جڑ ہے وہ اس کام کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ یا بنیا، میرے بیٹو، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم کوئی گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ قیامت کے دن تمہارے سامنے لے آئے گا، خواہ وہ گناہ تم پہاڑوں میں چھپ کے کرو، خواہ وہ کہیں پہ بھی کرو۔ یعنی میرے بیٹو، اگر وہ گناہ تم پہاڑوں میں چھپ کے کرو گے، زمین کے 7 تہوں کے نیچے جا کے کرو گے، یا 7 آسمانوں کے اوپر کرو گے، کہیں بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ گناہ تمہارے سامنے لے آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی باریک بین ہے۔ حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں اکیلی چلنے والی چونٹی سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ ہماری شہ رگز میں جو ہمارے اندر خیالات ہوتے ہیں نا، جن کو ابھی الفاظ نے چھوا نہیں، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہم نے ابھی کیا نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں بنے، الفاظ کی شکل میں ہماری زبان پہ نہیں آئے، صرف ہم نے سوچا ہی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وہ آپ اپنی اولاد کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹا، تم نے زندگی میں یہی تصور رکھنا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پل پل اللہ تعالیٰ کی، میرے پل پل کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ اگر تم اس چیز کو اپنا لو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ یہی نصیحت اپنے بیٹوں کو آخری وقت انہوں نے کیا ہے کہ یہی تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام اعمال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو اگر اس چیز کو ہم اپنا لیں گے تو ہم چاہے جو بھی برائی والے کام ہیں، چاہے جو بھی غلط کام ہے، وہ سارے ہی سارے ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ اور سورہ یاسین کا اگر ہم ترجمہ پڑھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب قیامت والا دن ہوگا تو تمہاری زبانوں پہ مہریں لگا دی جائیں گی، تمہارے ہاتھ بول کے بتائیں گے کہ تم نے یہ کام کیے، تمہاری چہرہ بول کے بتائے گا، تمہاری آنکھیں بول کے بتائیں گی، تمہارے ایک ایک جسم کا عضو بول کے بتائے گا کہ تم نے کیا گناہ کیے۔ تو دیکھ لیں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں پل پل نظر ہم پہ رکھے ہوئے ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے آپ نے کیا پڑھنا کیا ہے، تو اس دعا کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، یعنی اکیلا نکلنے سے، یعنی جہاں پہ آپ کو ڈر ہو کہ یہاں پہ مجھ سے یہ گناہ مجتزنی کا سرزد ہوگا تو وہاں پہ اپنے مائنڈ کو چینج کریں، وہاں پہ اپنا جو آپ کا دماغ ہے اسے چینج کریں، یعنی جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پہ مجھے یہ گناہ ہو سکتا ہے وہاں پہ اپنے ذہن کو اس طرف آنے ہی نہ دیں، وہاں پہ اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو رکھیں یا اپنے ساتھ قرآن پاک رکھیں، ہر وقت باوضو رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ چیز ہم سے چھوڑ نہیں جا سکتی؟ بھائی انسان اشرف المخلوق ہے، انسان دماغ کا غلام نہیں ہے، دماغ انسان کا غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق اسی لیے بنایا کہ وہ ہر چیز پہ حکومت کر سکتا ہے، وہ شیروں پہ حکومت کر سکتا ہے، جنوں پہ حکومت کر سکتا ہے، فرشتوں پہ حکومت کر سکتا ہے، تو یہ کیا دماغ پہ وہ حکومت نہیں کر سکتا؟ تو
ان سب چیزوں سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ورزش کیا کریں، مراقبہ کیا کریں آہستہ آہستہ ان سب چیزوں سے، جو چیزیں آپ کو ڈر ہو جہاں سے، وہ چیزوں کو ہی ترک کر دیں، کیونکہ پہلے خیال پیدا ہوتا ہے، جب خیال ہی نہیں آئے گا تو آپ وہ کام ہی نہیں کریں گے، تو جہاں سے وہ خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ خیال کو ہی ترک کر دیں۔ اور یہ دعا کو روز پڑھا کریں، اللہم احفنی بحلالک عن حرامک واغنانی بفضلک عمن سواک، جس کا ترجمہ ہے اللہ اپنے حلال سے مجھے حرام سے بچا لے، اپنے فضل سے مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ یہ دعا حلال راستے پر چلنے میں مددگار ثابت ہوگی، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں، یعنی اپنے آپ کو اس طرف جانے ہی نہ دیں، کیونکہ آپ کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ فلاں وقت میں یہ کام کرنا ہے۔ اب حضرت اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اما جی بانو قدسیہ پوچھتی ہیں کہ آپ کے ذہن میں اتنے خیالات جو آپ لکھتے ہیں، اتنے شعر اور اتنے جو کلمات آپ لکھتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں کیسے آتے ہیں؟ تو حضرت اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ روزانہ مغرب کے وقت جایا کریں دریا میں، سمندر میں مچھلیوں کو ایک وقت جا کے دانہ ڈالا کریں، روزانہ ایک وقت ہی۔ آہستہ آہستہ مچھلیوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مغرب کے بعد آتی ہیں اور دانہ ڈالتی ہیں، تو ایسا ہوگا کہ مغرب کے وقت وہاں پہ ایک دن مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوں گی۔ اسی لیے میں ایک وقت میں قلم اور پینسل یعنی قلم اور ورق لے کے بیٹھ جاتا ہوں، تو اس وقت میرے ذہن پہ خیال یعنی الفاظ ہی الفاظ اترنا شروع ہو جاتے ہیں، میرے ذہن پہ اس وقت الفاظوں کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے ذہن کو ایک چیز پتہ چل گئی ہے کہ یہ فلاں وقت میں بیٹھتا ہے لکھنے کے لیے۔ تو اسی طرح آپ کے ذہن میں وہ چیز سوار ہو گئی ہے، آپ اپنے ذہن کو اس چیز سے نکالیں کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز سوار ہو گئی۔ اگر آپ ذہن کو وہ موقع فراہم کریں گے، اسی وقت دانہ ڈالیں گے، تو ذہن نے تو مچھلیوں نے تو آنا ہی آنا ہے۔ تو لہٰذا اپنے ذہن کو تھوڑا سا تبدیل کریں، خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں، ان کاموں سے بچیں۔ یہ چیز آپ کو آگے میں ایک پک بھی شیئر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھوں کی کتنی شان بنائی ہے، یعنی انسان اگر اپنے ہاتھوں پہ غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کا اسم بن رہا ہے اللہ، تو کتنا بڑا ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔